Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. متوجہ ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 98 سے شروع ہوگا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98. قل آپ کہہ دیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لیما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، واللہ شہید اور اللہ گواہ ہے، علی ان باتوں پر، ما تعملون جو تم کرتے ہو. لکھ لیں. قل آپ فرما دیں، آپ فرما دیں، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لیما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے، علی ان باتوں پر، اللہ گواہ ہے ان باتوں پر، ما تعملون جو تم کرتے ہو. اے اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی جو نبوت کی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں جو تورات میں تھا نا، اس کو وہ چھپا لیتے تھے، اس کا انکار کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید اور اللہ گواہ ہے. یعنی یہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے، جو بھی تم عمل کرتے ہو وہ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے، اللہ اس پر گواہ ہے. قل یا اہل الکتابی اگلی آیت دیکھیں. آپ فرما دیں اے اہل کتاب، لیما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من اس شخص کو، آمنہ جو ایمان لے آیا ہے. روکتے کیسے ہو، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو اس میں کس میں، یعنی سبیل اللہ میں، اللہ کے راستے میں کیا تلاش کرتے ہو، عوجا کجی، ٹیڑھا پن، عیب، اس طرح روکتے ہو. تم تلاش کرتے ہو اللہ کے راستے میں یا صراط مستقیم میں عوجا عیب، وانتم شہداء اور تم اس بات پر گواہ ہو. وباللہ بغافل اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عما ان کاموں سے، تعملون جو تم کرتے ہو. چلیں لکھ لیں. قل آپ فرما دیں، آپ فرما دیں، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لیما کیوں،
تصدونا تم روکتے ہو، تصدونا تم روکتے ہو، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من اس شخص کو جو آمنا ایمان لے آیا، جو ایمان لے آئے، اس شخص کو جو ایمان لے آئے، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس شخص کو جو ایمان لے آئے۔ تبغونہا تم تلاش کرتے ہو، ہا پروناؤن عن سبیل اللہ کے لیے، سبیل اللہ کے لیے ہے، یعنی سیدھا راستہ، اللہ کا راستہ۔ تبغونہا تم تلاش کرتے ہو اس میں، تم تلاش کرتے ہو اس میں، یعنی سیدھے راستے میں تلاش کرتے ہو، عوجا کجی، عیب، تم تلاش کرتے ہو اس میں عیب، تم تلاش کرتے ہو اس میں عیب، وانتم اور تم، شہداء گواہ ہو، یعنی جانتے بوجھتے کرتے ہو، اور تم گواہ ہو۔ تم تلاش کرتے ہو صراط مستقیم میں عیب، اور تم گواہ ہو۔ وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عما ان کاموں سے، تعملون جو تم کرتے ہو۔ اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ پھر اہل کتاب کو اللہ نے تنبیہ کی، ان سے مخاطب ہوئے اللہ تعالیٰ۔ اہل کتاب بھی کچھ نئی بہنیں آئی ہیں، تو میں تھوڑا سا پھر بتا دوں کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو تمام دنیا کے تمام لوگوں سے خطاب ہوتا ہے، اور جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو ایمان والوں سے خطاب ہوتا ہے براہ راست، اور جب یا اہل الکتابی کہہ کر خطاب ہوتا ہے تو مراد کون ہوتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ ہاں، اہل الکتابی کہہ کر جب خطاب ہو نا تو مراد ہوتے ہیں یہودی اور عیسائی۔ ان کو کتاب دی گئی تھی نا، عیسائیوں کو انجیل اور یہودیوں کو تورات دی گئی تھی، اس لیے ان کو اہل الکتاب کہا جاتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیوں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، اور ایمان والوں کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ تبغونہا عوجا، تم صراط مستقیم میں کجی ڈھونڈتے ہو، عیب ڈھونڈتے ہو، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، نقص تلاش کرتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیوں نقص تلاش کرتے ہیں صراط مستقیم میں؟ تاکہ لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کریں اور شکوک و شبہات پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہودیوں نے مصر سے نا تحریف شدہ قرآن مجید شائع کروائے تھے اور پوری دنیا میں یہ تقسیم کیے تھے۔ اس میں انہوں نے ایک آیت ہے نا، وہ پیچھے ہی آپ نے پڑھی ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس میں اس آیت میں انہوں نے غیر الاسلامی میں غیرہ کو ہٹا دیا تھا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ کی بجائے صرف اسلامی رہنے دیا تھا، غیرہ کو ہٹا دیا تھا۔ اس طرح اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس ضمن میں آپ دیکھیں مستشرقین نے بڑی کوششیں کی ہیں، ان کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ مستشرقین دیکھیں مشرق سے ہے نا،
وہ لوگ جو مشرقی علوم میں مہارت حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مشرقی علوم و فنون میں مہارت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مستشرقین۔ مسلمان ہمارے علوم پر وہ مہارت حاصل کرتے ہیں، عبور حاصل کرتے ہیں، پھر وہ قرآن و حدیث کی تشریح میں بڑی ہوشیاری سے باطل نظریات کو شامل کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں خاص طور پر جو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعدد ازدواج کا مسئلہ ہے، اس کو لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوعمری میں شادی کو لے کر ان کو خصوصاً وہ لوگ نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی سزاؤں کو بھی ہدف تنقید بناتے ہیں، یہ بھی ان کے ٹارگٹ میں ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر جو کمزور ایمان لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر اتنا علم نہیں ہوتا، جن کے پاس اتنا، پھر وہ بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، علماء سے بدظن ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض منکرین حدیث کا جو ایک فتنہ ہے اس دور میں، وہ بھی ایسے عجیب و غریب ان کے نظریات ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس طرح قائل کرتے ہیں کہ یہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ایسے شک کے بیج آپ کے دل میں بو دیتے ہیں کہ یہ تو حدیث تو اس دور میں تھی ہی نہیں، یہ تو بہت بعد میں لوگوں نے جمع کی ہیں، تو یہ غلط ہے، صرف قرآن پر ایمان لاؤ۔ حدیث رسول کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے کی پوری کوشش ہوتی ہے ان کو، یہ بھی ایک طبقہ موجود ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی میں آتا ہے، تبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہیں صراط مستقیم میں عیب، اور یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ تاکہ وہ مسلمانوں میں شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں پیدا کریں۔ اور آج آپ دیکھیں جو یونیورسٹیوں میں، ہماری یونیورسٹی میں بڑی تعداد میں جو الحاد کی ایک لہر آئی ہے، لوگ اسلامی تعلیمات پر جب شکوک و شبہات اٹھاتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک بہت جو محنت ہو رہی ہے ہمارے مسلمانوں پر، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو گے، فریقاً ایک جماعت کا، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، یردوکم، تو وہ تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لے آنے کے بعد، کافرین، کفر کی حالت میں۔ چلیں لکھیں، اے ایمان والو، ان اگر، تطیعوا، تم کہا مانو گے، اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے، فریقاً، ایک گروہ کا، من الذین، ان لوگوں میں سے، اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے ایک گروہ کا، ان لوگوں میں سے، اوتو، دی گئی ہے جنہیں، دی گئی ہے جنہیں، الکتابہ، کتاب، مراد اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، دی گئی ہے جنہیں کتاب، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں، وہ پھیر دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کفر کی حالت میں، وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں۔ وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں۔ اہل کتاب سے شکایت کے بعد اب اللہ ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں، اہل ایمان کو تنبیہ فرما رہے ہیں
کہ یہ بدظن کر کے تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی تو کوشش ہی خوشی اس بات پر ہوتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں، تو اس لیے ان سے ہوشیار رہو۔ آگے چلیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تتلا، تلاوت کی جاتی ہے، علیکم، تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیات کی، وفیکم، اور تم میں، رسولہ، اس کا رسول بھی موجود ہے، ومن یعتصم، اور جو کوئی بھی مضبوطی سے پکڑ لے گا، باللہ، اللہ کو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، فقد ہدیہ، پس تحقیق رہنمائی کر دی گئی اس کی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وکیف تکفرون، یہ پھر اب اس آیت میں نا اللہ ہمیں ہمارے ایمان اور عقائد کی حفاظت کے لیے نسخہ بھی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 100 میں تنبیہ کر دی کہ دیکھو تم ان کی باتوں میں نہ آنا، پھر ہمیں نسخہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیسے تم بچ سکتے ہو۔ وکیف تکفرون، اور کیسے تم انکار کرتے ہو، اور کیسے تم انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى، اور تم پر پڑھی اور پڑھی جاتی ہیں، تتلا پڑھی جاتی ہیں، وَأَنْتُمْ، اور تم ہو، پڑھی جاتی ہیں، علیکم، تم پر، اور بے شک پڑھی جاتی ہیں تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیات، اور بے شک تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات، وفیکم، اور تم میں، وفیکم، اور تم میں، رسولہ، اس کا رسول موجود ہے، اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، وَمَن یعتصم، اور جو کوئی مضبوط پکڑ لے گا، اعتصام کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑ لینا، وَمَن یعتصم، اور جو مضبوطی سے پکڑ لے گا، باللہ، اللہ کو، جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ کو، فقد، پس تحقیق، ہدیہ، ہدایت دے دی گئی اسے، پیسو وائس ہے، ہدایت دے دی گئی اسے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، پس تحقیق ہدایت دے دی گئی اسے سیدھے راستے کی طرف۔ کیسے تم انکار کرتے ہو، اور تم پر پڑھی جاتی، وانتم، اور بے شک تم، پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیات، وفیکم رسول، تم میں موجود ہے اس کا رسول، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ کو، پس تحقیق رہنمائی کی گئی اس کی سیدھے راستے کی طرف، یا ہدایت دے دی گئی اس کو سیدھے راستے کی طرف۔ میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو؟ آیت نمبر 100 میں کیا بتایا گیا ہے؟ اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی، ہاں، اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور اس سے پچھلی آیت میں اہل کتاب سے شکایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آیت نمبر 101 میں ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم، پہلے تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کی آیات تمہارے پاس موجود ہیں،
اس کا رسول بھی ہے، اور رسول نہیں ہے تو رسول کے احکامات تو ہیں نا، احادیث ہیں، سیرت ہے، تو تمہارے لیے ان چیزوں میں ہدایت کا سامان موجود ہے، پھر تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، اس کا میں نے ابھی کیا بتایا، اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس پر یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کوئی اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی رہنمائی کر دی گئی سیدھے راستے کی طرف، اس پر پھر شیطان کو وار کا موقع نہیں مل سکتا۔ آگے چلیں، اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، پارے کا رکوع نمبر 2 اور سورت کا رکوع نمبر 11۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق کا جیسا کہ حق ہے، تقاتی ہی اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور ہرگز نہ تم مرنا، یہ نون مشدد جو ہے نا آخر میں تاکید کے لیے ہے، اور ہرگز تم نہ مرنا، الا مگر وانتم، اور تم ہو مسلمون، مسلمان، اور تم ہو مسلمان، یعنی مسلمان ہی مرنا۔ لکھ لیجئے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تم ڈرو اللہ سے، تم ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور ہرگز نہ تم مرنا، اور تم ہرگز نہ مرنا، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر، وانتم، اور تم ہو مسلمون، مسلمان، اور تم ہو مسلمان۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایمان والوں کو براہ راست مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، آگے کیا حکم دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق تو اب دیکھیں کوئی ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے، ہم کیسے ڈریں؟ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی جتنا واجب ہے اتنا ڈرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کا اتنا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ جو ہمارے اور ہم گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے، اتنا ڈرنا ہم پر لازم ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس کو تھوڑا سا نوٹ آؤٹ کر لیں کہ اتنا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے جو ہمارے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے، حق کا تقاتی کا یہ مطلب ہے، اتنا ڈرنا ہم سب پر لازم ہے۔ جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے، اتنا خوف ہم پر طاری ہو نا کہ گناہ نہ ہونے دے ہم سے، ہمیں محاسبے کے دن کا خیال آ جائے، ہمیں اللہ کا خیال آ جائے کہ ہم نے اس بات کا تو حساب دینا ہے، تو اتنا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے جو ہمارے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے، اتنا ڈرنا ہم سب پر لازم ہے۔ کما حق کو ڈرنا، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ایک اور مطلب یہ بھی بنے گا کہ زندگی کا ہر لمحہ ہم ایسے گزاریں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، گناہوں پر پکڑ کی یاد آتی رہے انسان کو، اللہ کی نافرمانی سے بچ بچ کے زندگی گزاریں۔
اچھا جی، تقویٰ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا، تقویٰ ہم کیسے حاصل کرتے ہیں. تقویٰ سب سے پہلے برے عقیدے سے بچنا ہوتا ہے. 3 لیولز میں نے بتائے تھے نا. اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کفر، شرک، نفاق، بدعات، ریاکاری سے بچیں. دوسرا درجہ گناہ، کبیرہ گناہوں سے بچیں. تیسرا صغیرہ گناہوں سے بچیں. پھر ہر مشکوک چیز سے بھی بچیں. تو یہ تقویٰ کے مختلف لیولز ہیں. اچھا، اگلا جو ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ ہرگز تم ہرگز نہ مرنا مگر تم مسلمان ہو، یعنی ایمان کی حالت میں موت آنی چاہیے. یہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. یعنی جو نیکیاں کرو نا، اس کو بچانا بھی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا. تو یہ نعمت کب ملتی ہے؟ جب انسان دنیا میں اس کی فکر کرے اور اپنا محاسبہ کرتا رہے. یہ فکر تب انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ مجھے ایمان کی حالت میں موت آئے. یہ فکر کب نصیب ہوگی؟ جب آپ اپنا محاسبہ بھی کریں گی. اور محاسبے کے لیے میں نے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ ایک اپنے لیے کچھ، چاہے وہ 15 منٹ ہوں چاہے 20 منٹ ہوں، آپ لوگ نکالیں. تو کیا آپ سب کا اس پر معمول ہے؟ خود احتسابی. ماشاء اللہ، ایک ہی بہن کا ہے. خدیجہ کا بھی ہے ماشاء اللہ. اور اس سے بڑا انسان کو سکون بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے، انسان اگلے دن کے لیے اپنے آپ کو پھر نئے سرے سے تیار کر رہا ہوتا ہے نا، کہ اب میں آج جو کیا وہ کل نہیں کروں گا. تو اس کا جو کل ہے، آنے والا کل، وہ پچھلے دن سے بیٹر ہو جاتا ہے، اچھا بہتر ہو جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، مبارک عمل کہلاتا ہے یہ. تو یہ آپ کے اپنے لیے بہت ضروری ہے. جی اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. ہاں، یہ بھی تو، یہ زیادہ اچھی بات ہے. اچھا، مجھے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ڈپریشن یا ٹینشن ہو، تو اس میں تھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤں، تو پھر میں دوبارہ سوچتی ہوتی ہوں کہ اس کا مجھے بڑا نقصان ہو گیا ہے میرا. کیونکہ جب انسان غصہ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی اپنے سب سے پہلا نقصان اس کی اپنی صحت پر پڑتا ہے. کبھی مائیگرین شروع ہو جاتا ہے، یا کبھی آپ کا بی پی بھی لو ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے. غصے کا جو سب سے پہلا رد عمل ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی ذات پر، دوسروں پر تو پڑتا ہی پڑتا ہے. تو اس لیے خود انسان کو، یار یہ تو میں نے کیا کر دیا، میری اپنی صحت ڈاؤن ہوگی، اب میں آگے پھر مزید کام کیسے کروں. پھر غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر جتنی بھی تدبیریں ہوں گی، وہ پھر ہم اپنے سرے سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو مارجن دیں، خیر انسان ہے، ہو گیا نا، اب آگے کے لیے انشاءاللہ اچھا سوچنا، یہ نہیں کریں گے. یہ خود احتسابی دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ یہ ہمیں ہماری حقیقی اور سچی تصویر دکھا رہا ہوتا ہے نا. آج کا دن تم نے اتنی سستی اور کاہلی سے گزاری، اتنا وقت ضائع، کہ خصوصاً وقت کا بھی بہت خیال رکھیں. وقت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے. ہم خصوصاً خواتین جو ہے نا، یہ بہت زیادہ وقت ضائع کرتی ہیں، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے نا. تو اس لیے وقت کا بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنا وقت ضائع کیا، کتنا سستی اور کاہلی میں اور آرام طلبی میں گزر گیا. تو یہ بھی نہیں کرنا. تو جب ہم یہ کریں گے نا، خود احتسابی والا کام کر رہے ہوں گے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، سینسرشپ بھی کہتے ہیں نا اس کو. تو یہ والا کام جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا آنے والا کل ہمارے گزشتہ کل سے بہت بہتر ہو جائے گا. اور ہم نے یہی کرنا ہے، اپنے آنے والی دنوں کو اچھا بنانا ہے. اور اسی کے بارے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو. کیونکہ جس شخص نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا، تو پھر قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہو جائے گا. تو یہ آسان محاسبہ ہم آج کر لیں گے تاکہ مشکل محاسبے سے بچ سکیں. جو نہیں کرتے ہیں وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، مہلت ہے نا، ابھی باقی ہے. تو ابھی، اور وہ ایک بڑا خوبصورت شعر بھی ہے علامہ اقبال کا اس بارے میں: اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو جن بہنوں نے ابھی تک نہیں کیا نا یہ والا ریفلیکشن کا کام، وہ آج سے شروع کر دیں. رات کو سونے سے پہلے ضرور سوچیں کہ ہم نے آج کا دن کیسا گزارا، اعادہ کریں. صبح سے نمازیں کتنی ہم نے کتنی نمازیں پوری کی ہیں، اس پر شکر ادا کریں. کوئی رہ گئی ہے تو یا اللہ اس کو میں لٹا دیتی ہوں، قضا لٹا دیتی ہوں، اور آئندہ کے لیے قضا نہیں کروں گی. پھر دیکھیں کتنے جھوٹ بولے ہیں، کسی کا حق تو نہیں کھا لیا، اگلے دن اس کو حق واپس کریں. تو توبہ استغفار بھی کر کے سوئیں. تو یہ ساری چیزیں، چلیں آگے چلتے ہیں. تو
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ ایک بڑی خوبصورت اس میں آیت کا یہ حصہ ہے کہ ایمان کی حالت میں موت آنا اس کی فکر رہنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم تھا نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی غلامی کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو یقینی چیز یعنی موت آ جائے۔ تو انسان جو زندگی میں جیسے کام انجام دیتا ہے نا، پھر موت بھی اس کی اسی حالت میں آتی ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، ایک اور آیت میرے خیال میں پڑھ لیتے ہیں یا دو اور آیتیں، دیکھتے ہیں کتنا ٹائم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، ابھی لفظ گزرا ہے اعتصام، وَاعْتَصِم بِاللَّہ، تو وَاعْتَصِمُوا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، مضبوطی سے پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا۔ وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّہِ، حبل کہتے ہیں رسی کو، رسی کو اللہ کی، جمیعاً سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ تم آپس میں تفرقے میں پڑو، اور نہ تم آپس میں تفرقے میں پڑو۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، نعمت اللہ، تفرقہ کہتے ہیں نا پھوٹ کو، جدائی، جو چیز جدائی ڈال دے، جھگڑا پیدا کر دے۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، نعمت اللہ، نعمتیں اللہ کی، علیکم، جو اس نے تم پر کی، اور اس میں سے پھر ایک نعمت کا اللہ آگے ذکر بھی کر رہے ہیں، اذ کنتم، جب تم تھے، اعداء، دشمن، عدو دشمن کو کہتے ہیں، اعداء اس کی جمع ہے، اعداء دشمن، فالف، پھر اس نے الفت پیدا کر دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان۔ الفی لفظ، الفی کا کیا مطلب؟ چپکا دینا، ٹھیک ہے، جوڑ دینا، تو اللہ نے جوڑ دیا، تو الفی سے یہ لفظ یاد رکھ لیں، الفا، پھر اس نے جوڑ دیا تمہارے دلوں کو، یا اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں کے درمیان۔ فَأَصْبَحْتُمْ، پس تم ہو گئے، بِنِعْمَتِهِ، اس کی نعمت سے، اس کے احسان سے، اخوانا، بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، عَلَى شفا، شفا کہتے ہیں کنارے کو، اور شفا شین کے نیچے اگر کسرہ لگا دیں تو بن جاتی ہے شفا، یعنی صحت ملنا، شفا ہونا۔ اور تم تھے علی شفا، کنارے پر، حفرتن، گڑھے کے، من الناری، آگ کے، اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر، فانقذکم، پھر بچا لیا اس نے تمہیں، منہا، اس سے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو۔ اس کو لکھ لیں، وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ، حبل رسی کو کہتے ہیں، ابھی بتایا میں نے، رسی کو، اللہ کی، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو رسی کو اللہ کی، جمیعاً، مل کر، سب مل کر، سب مل کر، ولا، اور نہ، تفرقو، تفرقہ کرو، اور نہ تفرقہ کرو، یعنی پھوٹ نہ ڈالو، آپ پھوٹ نہ ڈالو، جھگڑے نہ ڈالو، تفرقہ لکھیں، اس کو تفرقہ ہی لکھیں، میں بھیج رہی ہوں آپ کو، تفرقہ کرو، اور نہ تم پھوٹ ڈالو آپس میں، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ویسے تفریق سے ہی ہے، یعنی جدا جدا نہ ہو جاؤ، اپنی راہیں الگ الگ نہ بنا لو، جیسے کہ حدیث میں ہے نا کہ امتیں پھٹ کر
تفرقہ کر کے گروہوں میں بٹ جائیں گی۔ 73 گروہوں کا ذکر ہے نا، امت محمدیہ 73 گروہوں میں بٹے گی، صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ چلے میں ڈیٹیل میں بتاتی ہوں اس کا۔ ولا تفرقوا، اور نہ تم تفرقہ کرو آپس میں، اور نہ آپس میں پھوٹ ڈالو۔ واذکروا، اور تم یاد کرو۔ اور تم یاد کرو نعمت اللہ، نعمتیں اللہ کی، یاد کرو نعمت اللہ کی، تم یاد کرو نعمت اللہ کی۔ نعمت مطلب مہربانی، علیکم جو تم پر کی اس نے، تم یاد کرو نعمت اللہ کی جو تم پر کی اس نے، اس جب کون تم تھے تم، جب تھے تم اعداء دشمن، جب تھے تم دشمن۔ فَأَلَّفَ، پھر الفت ڈال دی اس نے، پھر الفت ڈال دی اس نے، بینہ درمیان، قلوبکم تمہارے دلوں کے، پھر الفت ڈال دی اس نے درمیان تمہارے دلوں کے، تمہارے دلوں کے درمیان۔ فَأَصْبَحْتُمْ، پس ہو گئے تم، پس ہو گئے تم، بنعمتہ، اس کے فضل سے، اس کی مہربانی سے، اس کے انعام سے، پھر ہو گئے تم اس کی مہربانی سے، اخوانا، بھائی بھائی۔ پھر تم ہو گئے اس کے فضل سے، اس کی مہربانی سے، اخوانا، بھائی بھائی۔ وکنتم، اور تھے تم، شفا حفرتن، گڑھے کے کنارے پر، حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو، شفا کہتے ہیں کنارے کو، ٹھیک ہے۔ تھے تم کنارے پر گڑھے کے، تھے تم گڑھے کے کنارے پر، من الناری، آگ کے، تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر۔ آگ کوئی گہری جگہ ہو اس کو گڑھا بولتے ہیں نا، اس میں آگ ہو تو مراد دوزخ کے کنارے پر تھے۔ تھے تم علی شفا حفرۃ من النار، آگ کے گڑھے کے کنارے پر۔ فانقذکم، پھر بچا لیا اس نے تمہیں، پھر بچا لیا اس نے تمہیں، منہا، اس سے، پھر بچا لیا اس نے تمہیں اس سے، کذالک، اسی طرح،
یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو۔ وکنتم اور تھے تم، علی شفا کنارے پر، حفرتن گڑھے کے، من الناری آگ کے، تھے تم کنارے پر گڑھے کے آگ کے۔ جملہ کیسے ترتیب دیں گے؟ تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر، تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر، فانقذکم پھر بچا لیا اس نے تمہیں، منہا اس سے، یعنی اس گڑھے میں گرنے سے اللہ نے بچا لیا، پھر بچا لیا اس نے تمہیں، منہا اس سے۔ یہ ہا پروناؤن ہے، پروناؤن وہ ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ استعمال ہو، تو پروناؤن کس کے لیے؟ حفرہ کے لیے، یعنی اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا اللہ نے۔ کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، تاکہ تم ہدایت پالو۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت پالو۔ اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن۔ قرآن جب تک ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں ہمیں خود محسوس ہوتا ہے نا کہ قرآن فرقہ واریت نہیں سکھاتا۔ جتنا ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے کیا قرآن میں ایسی کوئی بات آئی ہے جس سے ہم تفرقے میں پڑ جائیں یا ہمارا جھگڑا شروع ہو جائے؟ ابھی تک تو کوئی بھی ایسی بات نہیں آئی، آگے بھی نہیں ہے، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی قرآن ہمیں جوڑنے کا باعث ہے کہ اللہ کی رسی کو، یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت پڑو۔ اچھا، اس کا بعض لوگ اس آیت کا ایک بہت غلط مفہوم کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا یہ جو مسلک بنے ہوئے نا، آج کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، تو اس سے مراد یہ مسلک ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلکوں میں نہ بٹو۔ جو لوگ اس طرح کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں ایک الگ فرقہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جو ہمارا مسلکی اختلاف ہوتا ہے نا کسی سے، فقہ حنفی ہے یا شافعی یا مالکی ہے، یہ جو اختلاف ہے یہ فروعات میں اختلاف کہلاتا ہے۔ فروعات میں اختلاف یہ مباح ہے، یہ تو صحابہ اکرام کے دور میں بھی تھا۔ مجتہدین کے جو آپس میں اختلافات ہیں، اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ اس آیت کو غلط جگہ پہ فٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس پر نئے نئے فرقے خود بنا رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں فقہی اختلافات جو تھے، مجتہدین کے جو اختلافات ہیں، وہ فقہی جو اختلافات ہیں وہ صحابہ میں بھی ہوئے ہیں، تابعین میں بھی، تبع تابعین میں بھی تھے، محدثین میں بھی تھے، اور یہ فروعی اختلافات آج بھی موجود ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قرآن و سنت سے ہٹ گئے ہیں، بلکہ وہ قرآن و سنت کی ہی روشنی میں مفہوم بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر رفع یا دین کرنا ہے نہیں کرنا، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، وطر کی 3 رکعتیں 1 ہے یا 5 ہیں، اس میں یہ اختلافی مسائل ہیں نا۔ تو اس میں جو کوئی کسی فقہ کو فالو کر لے وہ اس کو کر سکتا ہے۔ اگر ہم لوگ زیادہ میجورٹی یہاں پہ فقہ حنفی کو فالو کرنے والوں کی ہے، تو اگر کوئی فقہ شافی کو فالو کرنے والا ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس سے۔ وہ تو اس کا تو یہ مطلب نہیں کہ وہ دین سے ہٹ گیا یا تفرقہ بازی کر رہا ہے۔ فرقے کب وجود میں آتے ہیں؟ دیکھیں، فرقہ تب بنتا ہے جب دین کے اصولوں میں اختلاف ہو۔ دین کے اصول کون سے ہیں؟ توحید ہے، رسالت ہے، قیامت وغیرہ کے جو ہیں، ٹھیک ہے، مسائل وغیرہ جو آتے ہیں قیامت کے، جو اسلام کے اصول ہیں۔ اسلام کے اصولوں سے ہٹنا ہی کفر، شرک، نفاق، بدعات، ریاکاری میں پڑنا ہے نا۔ یہی چیز میں آپ لوگوں کو بار بار سمجھاتی ہوں کہ تقویٰ کا پہلا درجہ ہے جو ہم سب نے حاصل کرنا ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ یہی اسلام کے اصول بھی ہیں۔
کفر، شرک، نفاق، بدعات، ریاکاری سے بچنا. اور اس پر الحمدللہ میجورٹی ہم اس امت کی ابھی الحمدللہ اسلام کے اصولوں پر قائم ہے. ٹھیک ہے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، اسلام کے اصولوں پر ماشاءاللہ ہمارا اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہو بھی جاتا ہے، اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو فروعات میں ہوتا ہے. ہاں، فروعات کو جو ہوا دینا شروع ہو جائے گا اور اس بیس پر نفرتوں کو ہوا دے گا نا، پھر وہ اس تفرقہ بازی میں آئے گا. ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ آج بہت سارے لوگ مسائل کو بھی لے کر جھگڑے کھڑے کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں نفرتوں کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس پھر ضمن میں آ جاتے ہیں کہ فروعی مسائل کو لے کر آپس میں. اچھا، میں اس ضمن میں ایک حدیث بھی بیان کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو اگزامپل سے سمجھ میں آ جائے. ہاں، حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں ایک دفعہ صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا تھا بنو قریظہ کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا ہدایت کی تھی کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنا. اب ہوا تھا یہ کہ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور نماز قضا ہونے کے قریب ہو گئی تھی، تو صحابہ میں سے جو ایک جماعت تھی انہوں نے کہا کہ نماز قضا ہونا تو یہ اسلام میں کسی طور پر درست نہیں ہے، تو نماز پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے نماز پڑھ لی، جبکہ دوسرا ایک گروہ تھا ان کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جا کر نماز پڑھنا عصر کی، تو ہم تو نبی کے حکم کے پابند ہیں، ہم وہاں جا کر نماز پڑھیں گے. اس نے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، ایک دو گروہ ہو گئے نا، ایک نے نماز پڑھ لی، دوسرے نے نماز نہیں پڑھی. لیکن اس بنیاد پر انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا کھڑا نہیں کیا، آپس میں دست و گریبان نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پر ہی عمل کیا. ٹھیک ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر ہی وہ عمل کر رہے تھے. تو یہ رائے کا اختلاف تھا. پھر جب یہ لشکر واپس آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ملامت نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ جو فروعی اختلافات ہوتے ہیں نا وہ اس فرقہ واریت میں داخل نہیں ہوتے. وہ جو ہمارے جو مسلکی اختلافات ہیں وہ قرآن و سنت ہی کو سامنے رکھ کر جو مسائل اخذ کی گئے ہیں وہ قرآن و سنت وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، اس اصولوں میں جو اختلاف ہوگا پھر اس پر فرقے وجود میں آتے ہیں. بدعات جو لوگ بات جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، شرک کے نئے نئے طریقے آپ دیکھیں ایجاد کرتے ہیں. ہمارے درمیان بتی فرقے موجود ہیں. اور اچھا، حدیث بھی سنا دیتی ہوں. ابھی میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے نا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ان میں سے ناجی ایک ہی فرقہ ہوگا، نجات پانے والا ایک ہی ہوگا. اب صحابہ کو تو فکر ہوئی، انہوں نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی نجات پانے والا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ نجات کا بھی آپ سے نے بتا دیا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، اور پھر ایک اور دوسری حدیث ہے جو میرے اور خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ نجات پانے والا ہوگا، وہ ہدایت یافتہ ہوگا. خلفائے راشدین 4 ہیں نا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے معیار ہیں. ہم آج کے جو نئے نئے متجددین اور نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں ان کو دیکھنے کے بجائے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر عمل کریں گے. آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر بیان کیا، دلوں میں الفت پیدا کرنا. یہ اسلام کی برکت سے ہوا تھا. آپ نے دیکھا، آپ اگر تاریخ پڑھیں زمانہ جاہلیت میں کیا کیا ہوتا تھا، لڑائیاں کتنی عرصے تک چلتی رہتی تھیں. اوس و خزرج کی لڑائیاں، اس کے بارے میں تو مولانا حالی کا بھی شعر ہے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. معمولی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور بڑی صدیوں تک، یہ سالوں تک جاری رہتی تھی. تو اسلام کی برکات تھیں کہ ان لوگوں کی عصبیت اور لسانیت کے بیس پر جو جھگڑے ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے، اور یہ فاصبحتم بنعمتی اخوانا، لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی جاہلیت تھی، عصبیت تھی نا، تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، شرک تھا. پھر اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، اسلام کی روشنی، اسلام کا نور دے دیا. اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ بن جاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.